حاضرین جمعہ، آج میں جمعہ خطبہ میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے والا ہوں اس کا نام ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ حاضرین جمعہ، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم اور مواعظ و عبر کا ایک باحرب قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادباء و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے اپنی بے بضاعتی، بے مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود اسی کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن مجید نازل ہوئی تھی، آج بھی وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبر کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والے ہیں، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست کی طرف دکھانے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق کو کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ھدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صراحت کر دی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا لقب دے دیا۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا لقب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا خطاب دے دیا۔ یہ
یہ قرآن جس امت میں نازل ہوا وہ تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہہ کر خیر امت کا لقب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس ہم نے آج قرآن کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ لیکن افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو توقع کا زینت بنا دیا ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی اور سچی ہے۔ قرآن کے اتنے سارے فوائد ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پوری طور پر انسانی زندگی کا نظام اور ضابطۂ حیات موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس کے رضا کے طلب ہوتے ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے عذر سے ان کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن افسوس آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مشکل ہونے کا لیبل لگا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا ہے اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن مجید سے دوری کا ایک پہلو تھا جسے میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھا۔ انہی دوریوں میں سے یہ کیے بھی ہے کہ قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا؟ بلکہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کتنے ہی والدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، مگر کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آؤ۔ قرآن مجید سے دوری کی تیسری صورت جو دوسری صورت سے زیادہ خطرناک اور اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا جن کا بھی یہ رویہ ہے، کیا ان لوگوں پر کمثل الحمار یحمل اسفارا لا یجاوز حناجرهم کی تعبیر ثابت نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کے کان افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سے روشن نہیں؟ اس کے باوجود آج نہ مسلمان اپنے آپ میں کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اولاد اور اہل خانہ کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا ترغیب دلاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
یہی وجہ ہے کہ کل جن گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی تھی، قرآن کی آوازیں گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں سے فلمی گانے، مختلف قسم کی آوازیں آیا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کو قرآن سے دیکھ کر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل رہتے ہیں۔ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل رہتے ہیں۔ لوگ آتوا الزکوٰۃ بھی پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اس سے تو بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود شرک، قبر پرستی، آباء پرستی کے دلدل میں دھنستے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لا تشرکوا باللہ کے ذریعے شرک کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی لوگ آج شرک کر رہے ہیں، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تھی، مگر کتنے والدین ایسے جو اپنے اولاد سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کہہ کر امن و سکون کا گہوارہ بنانے کا حکم دیا۔ مگر آج معاشرہ غیبت چغلی کی آگ میں جھلستا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے حالات زندگی کو بھلا دیا ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید سے کتنے لگاؤ رکھتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو قرآن مجید کی کوئی آیت معلوم ہوتی اور اس میں کوئی حکم ہوتا، وہ اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ جب قرآن نے اعلان کیا اقیموا الصلاۃ، تو صحابہ کرام نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب قرآن نے اعلان کیا آتوا الزکوٰۃ، تو سرور کونین کے دربار کے سامنے مالوں کا انبار لگ گیا۔ جب قرآن نے اعلان کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو۔ قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ننگے تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ لیکن افسوس ہماری حالات اس کے بالکل برعکس ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہی وہ قرآن تھا، یہی وہ قرآن ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کی وہ آیتیں سنی جو اس کی بہن نے پڑھ کر سنائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہجرت سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کی سرزمین میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو یہی وہ قرآن تھا جس نے حضرت سعد بن معاذ کو اور حضرت حسین بن حضیر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب جنوں کی جماعت نے اسے سنا، اس قرآن کو سنا، تو اسے تو سر تسلیم خم کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو قرآن نے اعلان کیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے۔ جب جنوں کی جماعت نے اسے غور سے سنا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آج لیکن افسوس، ہم آج اسلام کے محبوب کلمات کو پڑھتے ہیں اور اپنی پیشانی پر مسلم ہونے کا لیبل لگا کر قرآنی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال و اخلاق
اس عظیم کتاب کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے والسارق والسارق کا درس دے کر لوگوں کو چوری کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کا نغمہ سنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی سے باز رکھا۔ کیا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو اپنایا ہے؟ اگر ایک کو اپنایا ہے تو دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور فرمایا اگر ایک کو اپنایا ہے تو دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہماری حالات کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ہم پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ قرآن مجید سے دوری کی اختیار کرنا اور اس کی تلاوت نہ کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنا ہر جگہ ہماری ذلت و رسوائی کا مقدر بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جسے پڑھنے سے ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہے، یہ قرآن جسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتی ہے، آج اسی قرآن کو ہم لوگ چھوڑ دیے ہیں۔ اب میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔